نیئر بخاری صاحب سابق چیئرمین سینٹ میرے ساتھ موجود ہیں. میں پہلے ان سے گفتگو کرنا چاہوں گا اور ان سے جاننا چاہوں گا کہ جناب بخاری صاحب، آپ کو یہ ایڈریس کرنا پڑتی ہیں ساری چیزیں، آپ کو یہ ساری چیزیں پوچھنی پڑتی ہیں لوگوں سے، اور آپ کو فرام دا ہارسز ماؤتھ اس کی کوئی کلیئرٹی ملی ہے؟ ون. سیکنڈلی، آپ ان ساری چیزوں کو کیسے جواب دہ ہوتے ہیں، یا جواب کیا دیتے ہیں اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں جا کے لوگوں کو، اگر یہ سوال اٹھتا ہے تو؟ We can start with this Gaza piece of board, بخاری صاحب، یا ابراہیم اکارڈ سے شروع کر لیتے ہیں. تھینک یو رانا صاحب. گزارش یہ ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس بنایا گیا ہے، آبویسلی اس کا آبجیکٹ تو یہ تھا کہ ایک سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن تھا 2803، اور اس پہ جو میٹرز ڈسکس ہوئے اور جو اس پہ ریزالو ہوا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پائی، اور یونائٹڈ نیشن کوئی زیادہ افیکٹو رول اسرائیل کے ساتھ کوئی نہیں پلے کر سکا، کوئی کرامت بات نہیں ہو سکی، اور الٹیمیٹلی اسرائیل ایک ایسا بے لگام گھوڑا ہے کہ اس کو کوئی لگام اگر دے سکتا ہے تو سوائے امریکن اسٹیٹ کے اور کسی کو وہ بات سننے کو تیار نہیں ہے، نہ کسی کے اثر کے نیچے آتا ہے. تو یہ انیشیٹو امریکن پریزیڈنٹ نے لیا، اور پاکستان کو بھی یہ آفر ہوئی کہ آپ بورڈ کا ممبر بنیں. تو پاکستان نے وداؤٹ چینجنگ آر پوزیشن آن اسرائیل، کہ جو ابراہم جو ہے ایگریمنٹ آ رہا ہے اس کا ہم تو حصہ نہیں بن رہے. پرائم منسٹر نے کہا کہ نو کوشچن آف ریکگنائزنگ اسرائیل، لیکن جو جینوسائیڈ ہوئی اور مزید جو تباہی غزہ میں ہوگی اس کو کیسے رکوایا جا سکتے؟ آپ کے پاس کیا آپشنز تھی؟ انٹرنیشنلی فورم تو آپ کا یونائٹڈ نیشن فورم تھا، لیکن وہ افیکٹولی اپنا رول ادا نہیں کر سکا. اور اگر ایک امید بن پڑی کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ اس ریزولوشن کو امپلیمنٹ کر پائے گا اور ریلیف مل جائے گی فلسطینینز کو، پاکستان کا موقف تو وہی ہے کہ جو اسرائیلیز ہیں دے شوڈ گو بیک ٹو 1967 پوزیشن، جو ٹیریٹوریل ایشوز تھے، اور 2 اسٹیٹ کی ریکگنیشن کی بات ہے. لیکن بنیادی بات یہ تھی کہ پچھلے 2.5 سال سے جو ظلم اور بربریت اور جینوسائیڈ ہوتی رہی، کہ آپ رپورٹس دیکھیں مور دین 80% غزہ از ڈسٹرائڈ. اب اس کو ری بلڈ بھی کرنا ہے، اس کو ری ایبلیٹیشن بھی کرنی ہے. تو پاکستان کی ہمدردی فلسطین کے عوام کے ساتھ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پاکستان اکیلا نہیں تھا اس میں 7 اور اسلامی ممالک بھی ہیں. اور ویسے انٹرنیشنلی یہ ایشو اسلامک ورلڈ کا ایشو ہے، پھر پرٹیکولرلی یہ ایشو عرب ورلڈ کا ہے. اور عرب ورلڈ سے دیکھیں امپورٹنٹ کنٹریز اس کے ممبر ہیں، اور پاکستان ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اس میں شامل ہوا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بورڈ جو ہے یہ ریزولوشن جو ہے 2803 اس کو امپلیمنٹ کروانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور فلسطین کے لوگوں کو ریلیف مل سکے گی. تو بیسیکلی آپ یہ تو چلے حکومت کا موقف آ گیا، لیکن بخاری صاحب پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کیا ابراہیم اکارڈ کی طرف جانا چاہیے؟ اس کے پاس کوئی آپشنز اور ہیں؟ اور کیا انٹرنیشنل سٹیبلائزنگ فورس جو ہے اس کو جوائن کرنا چاہیے، ISF کو جوائن کرنا چاہیے پاکستان کو، یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور اگر نہیں کرنا چاہیے تو اس کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں جی، پرائمریلی ہماری تو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، جو ہماری ریاست کی پوزیشن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ریاست کی پوزیشن کو سمجھے کہ ہم الائی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس ہے اس کا تو حصہ پاکستان بننے کو تیار نہیں ہے، کہ اس کا رول بڑی واضح بھی نہیں ہے. اور ہم کم از کم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری فورسز ان فورسز کے ساتھ مل کے کچھ ایسے اقدامات اٹھائیں جو فلسطین کے عوام کے حق میں نہ ہو یا ان کے حقوق کا تحفظ نہ کرتی ہو. اس لیے ہم نہیں سمجھتے اس کے جانے بنے. لیکن بات یہ ہے کہ واٹ آپشن از لیفٹ، دنیا کے ملکوں کے پاس اور آپشنز کیا تھی؟
اور وہ جیسے وہ کینیڈین پرائم منسٹر نے کہا either you are a table or you are the part of a menu, you know. تو بات یہ تھی کہ اسلامک ورلڈ کے بڑے امپورٹنٹ کنٹریز جس میں سعودی عربیہ، UAE، ٹرکی، قطر، انڈونیشیا، پاکستان بھی اس میں شامل ہوا. اس لیے شامل ہوئے ہم کہ ہم امید کریں کہ فلسطین کے عوام کو ہم بہتری کی جانب لے کے جا سکیں، ان کی بحالی ہو سکے. یہ جو قتل غارت گری جو شروع ہے اس سے نجات ان کو ملے، یہ آئے دن کی جو بمبارڈمنٹ ہے اس سے نجات ملے ان کو. تو اس لیے لیٹس ہوپ کہ بورڈ آف پیس جو ہے یہ کوئی اپنا رول ادا کر سکے. اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ یونائٹڈ نیشن ابھی تک اپنا وہ کردار ادا نہیں کر پایا، اسرائیل کو نہیں روک سکا. اس لیے ابھی اور سپر پاورز بھی اس میں موجود ہیں، رشیا بھی اس میں موجود ہے. آپ دیکھیں آلدو یورپین یونین کے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، ان کو وہ ان کا ایک اپنا موقف ہے، لیکن ان کا اپنا ایشو آن ٹیرف ایشوز اینڈ دا گرین لینڈ ایشوز، وہ ان کے ایشوز آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. دیر از اے ڈفرنس آن دیٹ ایشو. نیٹو کے اندر بھی ڈفرینسز آ رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان دیگر 7 ملکوں کے ساتھ مل کے سمجھتا تھا کہ فلسطین کے عوام کو ریلیف مل سکتی ہے اس کے ذریعے. اچھا، یہ جو ابھی نیا بخاری صاحب کانسٹیٹیوشن اناؤنس ہوا ہے افغانستان میں، جس میں 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی جناب جائز قرار دے دی گئی ہے، غلام بنایا جا سکتا ہے لوگوں کو، اور جو سوسائٹی ہے اس کو 2 حصوں میں بٹ گئی ہے، اور اگر کوئی طالبان کے خلاف بیان دیتا ہے یا ان کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو 3 سے 50 کوڑے مارے جا سکتے ہیں. اب اس کانسٹیٹیوشن کو، اس آئین کو آپ کیسے لیں گے؟ میں تو اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اسلام کا آئین ہے. میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ اٹ از اپوزٹ ٹو اسلام ٹیچنگس. جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مجھے تو خلاف نظر آتا ہے. بہت پہلے 1400 سال پہلے سلیوری کو تو ابالش کر دیا گیا تھا، اور اسلام تو وہ دین ہے جو خواتین کو زیادہ تحفظ دیتا ہے. پری اسلامک ڈیز سے جب اسلام آیا تو عورت کو تو اس کو عزت دی گئی، اس کو احترام دیا گیا، اس کے حقوق کا تحفظ کیا گیا. اور یہ آئین جو بنایا انہوں نے اپنے لیے، ان کے عوام اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ افغانستان کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں. چلے، مطلب کہ یو اسٹرانگلی یو آر آف دس ویو کہ یہ بالکل اینٹی اسلامک ٹیچنگز ہے کے خلاف، اینٹی اسلامک. میں تو اس کو اسلامک نہیں سمجھتا ہوں. جی ہاں، یہ جو کہیں ایسا انٹرنیشنلی یا جتنے بھی اسلامی ممالک میں آیا ان میں اس قسم کا آئین ہے، اس قسم کی دفعات ہیں یا اس قسم کے آرٹیکلز ہیں. یو سے ٹاک اباؤٹ سعودی عربیہ، اس میں ہے. ایران کو دیکھ لیں، ایجپٹ کو دیکھ لیں. اگر دیگر اسلامی ممالک میں جو اسلامی مملکت ہیں، جو جن کی پاپولیشن میجورٹی مسلم ہے، ان کے ممالک میں تو یہ اس قسم کے قوانین نہیں ہیں جس قسم یہ قوانین لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے.